آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سر انڈیا اور میں ہوں عرفات احمد ڈینگ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر مسٹر غلام حسن میر جی سے۔ کافی سارے مدعوں پہ ان سے چرچا کریں گے۔ سر سواگت ہے آپ کا نیوز سر انڈیا میں۔ شکریہ سر، سب سے پہلے یہ جو 2 دن کی 48 گھنٹے کی جو آل ڈیلی ویجرز کی اسٹرائک گئی ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہماری پارٹی جو اپنی پارٹی ہے یہ ہمیشہ سے ایگریسو اپروچ کے حق میں نہیں ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ریاست یہ جو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے، اس میں ملازمین کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کیجول لیبر کے ناطے سے، ڈیلی ویجرز کے ناطے سے، یا اسی طرح ایچ ڈی ایف ورکرز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے، این وائی سیز، اسی طرح سے فارسٹ کے کیمپا میں، اسی طرح ہر محکمے، وائلڈ لائف میں، ہر محکمے میں، ویٹرنری میں، اینیمل ہسبینڈری میں، شیپ ہسبینڈری میں، ہر جگہ پر کیجول لیبرز کام کر رہے ہیں، چاہے بجلی کا محکمہ ہو، اریگیشن کا ہو، پی ایچ ای کا ہو۔ خاص کر جب ہم اریگیشن، پی ایچ ای یا دوسرے محکموں کی بات کرتے ہیں، ان ڈیلی ویجرز اور کیجول لیبر سے پورا کام لیا جاتا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے، بجلی میں جو کام ڈیلی ویجر اور کیجول کرتے ہیں، کوئی پرمننٹ ملازم ہے نہیں ان کے پاس، کام یہ چلاتے ہیں۔ ڈیتھز بھی کتنے ہوئی، لیکن ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے، حیرانی کی بات ہے۔ اسی طرح ہر محکمے میں، مثلا ایچ ڈی ایف ورکرز، وہ کام کرتے ہیں، کس کے پورا کام کرتے ہیں، ہیلتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہیلتھ کے فرنٹ رنرز ہمارے آج، لیکن ان کو کوئی تنخواہ نہیں۔ این وائی سیز کو بھی ہیلتھ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ فارسٹ میں کیمپا والے ہیں، حاکم مرکزی حکومت نے اعلان کیا کہ کیمپا کی جو پیمنٹ ہے وہ بڑھا دی جائے گی، لیکن کیمپا کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں نہیں۔ اسی طرح سے دوسرے محکموں کا بھی یہی حال ہے۔ جبکہ مرکزی سرکار نے کووڈ-19 کے طریقے پہ یہ فیصلہ لیا تھا، جو گھر میں بیٹھے ہیں، نوکری بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو 1000 کا روپیہ بھیج دیا۔ لیکن یہاں پر جو کیجول لیبرز ہیں، یہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کو ان تک 2000-3000 روپیہ دینا بھی ظلم ان کو لگ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف جو اوپر بیوروکریسی ہے وہ 3-3 لاکھ، 2-2 لاکھ، 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں۔ جب نچلی سطح پر 2000-3000 دینے کی بات آتی ہے تو خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ حیرانی کی بات ہے، مجھے لگ رہا ہے پولیٹیکل سپیکٹرم میں جس چیز کے خلاف ہم نے کیا تھا کہ سوشلزم کی، مساوات کی بات ہو، وہ مساوات کی بات ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے، اور یہاں پر بیوروکریسی صرف اپنے مفادات کا تحفظ رکھتی ہے۔ کیجول لیبر اور یہ عام قسم کے لوگ ہیں، یہ عام آدمی کے گھر پیسہ پہنچے گا، ان کا کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی بار جب اس بات کا تذکرہ میرے پاس آیا کہ کیجول لیبرز یا ڈیلی ویجرز وغیرہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے لیفٹننٹ گورنر مرمو صاحب سے فون پہ بات کی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ اگر یہ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایگریسو پالیسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ریکنسلیٹری پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ ان کو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ بلائیے، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، بات چیت کر سکتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ریزالو ہو۔ مجھے امید ہے جو لیفٹننٹ گورنر ہیں، مجھے امید ہے اس کا مائنڈ کلیئر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بات کر کے ہولسٹک اپروچ لے لے اس سارے مسئلے کا۔ یہ ایک ہی محکمے کے کیجول لیبرز نہیں ہے یا ڈیلی ویجرز نہیں ہیں، ورک چارجز ہیں، کنٹنجنٹ پیڈ ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ان سبوں کے بارے میں ایک طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے۔ اسی طرح کمانڈ ایریا میں پڑے ہیں لوگ، کسی کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے، حیرانی کی بات ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا یہاں آپ کی چینل سے، کئی محکموں میں تنخواہ نکلتی ہے کیجول لیبرز کی۔
اگر ان کو 4,000 5,000 نکلتے ہیں، جو ڈسبرسنگ آفیسر ہے وہ ان کو صرف 1,000 1,500 ہی دیتا ہے، باقی ان کو واپس کرنا پڑتا ہے اس افسر کو. حیران جتنی بھی ایکسپلائٹیشن ہے وہ یہاں پر ہے. مجھے امید ہے گورنر صاحب کی نوٹس میں جب یہ بات آئے گی، ہی ول ٹیک اے پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈز دا ریزولوشن آف دس پرابلم. میر صاحب، اگر بات کریں ہم جس طرح سے جموں کشمیر اسٹیٹ کو جو ہے جب یو ٹی میں تبدیل کیا گیا تھا تو دعوے بڑے بڑے کیے گئے تھے کہ یہاں کی ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا. اب اتنی ساری جو چیزیں ہیں سدھری نہیں ہیں، اس کا سدھار کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا نا، گورنمنٹ کو ایک ہولسٹک اپروچ لینا ہے. مثلا پہلا ہی ایک آرڈر ہے، جب پرانی سرکار تھی اس نے ایک فیصلہ لیا تھا، ایک روڈ میپ دیا تھا، ڈیلی ویجرز کو کچھ ریلیف دی تھی. کچھ لوگوں نے اس ریلیف کا فائدہ اٹھایا، کچھ کا بالکل اسی طرح پڑا ہوا. ایک تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس چیز کو حل کرنا چاہیے. دوسرا، جو دوسرے محکموں میں کیجول لیبرز ہیں، ان کا جو انٹری پوائنٹ کسی طریقے سے کر کے لور سائڈ پہ گریڈز بنا کے ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر سبھی لوگوں کا دارمدار جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں پہ ہے، سرکاری نوکریوں پہ ہے. اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. اس لحاظ سے سرکار کو پرو ایکٹیو رول کرنا ہے، کیونکہ پہلا زندگی کا مسئلہ ہے. خاص کر آج کووڈ-19 کا جب مسئلہ ہے، اس وقت ڈیولپمنٹ باقی چیزیں، اس کے بجائے دو ہی کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سسٹیننس ہر ایک کو ملے، دوسرا بیٹر ہیلتھ کیئر. باقی چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن ان کو ویٹ کیا جا سکتا ہے، یہ میرا ماننا ہے. میر صاحب، اگر بات کریں ہم SRO 202 کی، تو جس طرح سے بی جے پی اور PDP گورنمنٹ میں وہ لایا گیا تھا، اور ابھی جب اس کو ریووک کرنے کی بات آئی تو بی جے پی جہاں ایک طرف اپنی پیٹھ تھپتھپاتے نہیں تھم رہی ہے، وہیں دوسری طرف یوتھ میں ابھی بھی غصہ ہے. اس کو جو پیریڈ جو تھا اس کا 5 سال کا تھا، پہلے اس کو کم کر کے جو ہے 2 سال کیا گیا ہے. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سوال تھا جو 202 کا SRO تھا، یہ تو لایا تھا بی جے پی اور پی ڈی پی سرکار نے. اس میں جب لیفٹنٹ گورنر کا رول آیا تو کوششیں ہوئی، ہماری جماعت نے ہر سطح پہ اس کو اٹھایا، اور گورنر صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ وی ول ٹیک. انہوں نے ایکشن لے لی تو اچھا ہوا. ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ لینے کے بعد تو بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے، لیکن میں ان کو یہ نصیحت کروں گا کہ یہ بڑا مسئلہ تھا، بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ بھی ان کو بھی آگے دیکھا جا سکتا ہے. میر صاحب، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو آواز نہیں اٹھا سکتا ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا ہے، وہ ہے پولیس محکمے میں SPOs کا طبقہ. SPOs جہاں پہ آپریشنل جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ آگے ہوتے ہیں، چوک چراہوں پہ وہ ہوتے ہیں، رات دن وہ جو ہیں اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن اپنی آواز کو، اپنے دکھ درد کو وہ جو ہے باقی ڈپارٹمنٹس کی طرح جس طرح سے اسٹرائک پہ جاتے ہیں یا اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں یا میڈیا کے سامنے آ سکتے ہیں. SPOs کے ساتھ ویسا نہیں ہے، وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں یا تو میڈیا پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں یا پالیٹیشینس پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں کہ پالیٹیشینس ہمارا کچھ اچھا کر جائیں گے، ہمارے لیے کوئی پالیسی فریم کروا جائیں گے، تو یا پھر میڈیا پہ ہوتے ہیں کہ میڈیا ہماری آواز بنے گا. تو کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے جو ہے ان کو مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے SPOs؟ دیکھیے، میں یہ کہہ دوں گا، جو SPOs ہیں وہ بھی پورا کام کر دیتے ہیں. کئیوں کو ٹریفک میں رکھا ہے، کئیوں کو جنرل پولیس SOGs میں رکھا ہے. ہر ایک سطح پہ وہ بالکل ایک پولیس مین کی طرح کام کر رہے ہیں، لیکن تنخواہیں غیر موزون ہیں. حکومت کے چاہیے کہ ان کی یہ تفاوت کو دور کریں. ممکن ہو پورا وہ اتنی تنخواہ نہ دے سکے جتنی ایک کانسٹیبل کی ہوگی، لیکن اتنی تو ہو کہ جتنا اس کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اس کی سروسز کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کم سے کم اس کی اتنی ماہانہ اجرت ہو کہ تاکہ وہ ایک معقول زندگی گزار سکے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں اندیکھا جو ہے ابھی تک ان کو کیا جا رہا ہے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں اس مسئلے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو ان کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جیسے آپ نے کہا، یہ تو اسٹرائک پر نہیں جا سکیں گے، یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں. یہاں
اگر انہی کو ملے جو آواز اٹھاتے ہیں تو ان بیچاروں کو کیا کہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میر صاحب اگر بات کریں ہم جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کا بھی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، الیکشنز بھی آئیں گے، تو اگر آپ کی پارٹی جو ہے اقتدار میں آتی ہے تو کیا کیا جو کام رہیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، فرسٹ تھنگ جو ہماری پارٹی نے کہہ دیا، ہماری پارٹی نے جب ہماری پارٹی بنی اس وقت بھی ہم نے کہا ہمارا ٹارگٹ ہے اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لانا۔ اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو جو تشویش ہے، ہماری زمینیں جائیں گی، نوکریاں جائیں گی، اس پر روک لگے گی، ہم ان کی نوکریوں اور زمینوں کو محفوظ کریں گے۔ ڈومیسائل لا آ گیا جس سے بہت حد تک نوکریاں محفوظ ہو گئی، لیکن اپنی پارٹی ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اس میں لوپ ہولز رکھے ہیں، کچھ چالاک لوگ جو ہماری نوکریوں پر چھاپا ڈالیں گے، وہ انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ رکھا ہے، اس راستے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہاں کے بچوں کا، چاہے جموں کا بچہ ہو چاہے کشمیر کا بچہ ہو، وی ول پروٹیکٹ دیئر سروس رائٹس، کیونکہ اور کیا سورس آف انکم ہے یہاں، وی اسٹینڈ بائی دیم۔ ٹھیک ہے، ابھی تک سرکار نے اتنا ہی کیا، دس از ناٹ دا لاسٹ ورڈ، وی ول بی فائٹنگ، وی ول بی ڈوئنگ اٹ۔ اسی طرح لینڈ کا مسئلہ ہے، مثلا لینڈ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی زمین ہے، یہ میں کشمیر وادی کی بات نہیں کرتا ہوں کسی مذہب کے وادی، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ جس طرح دوسری جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ تحفظات ہیں زمین کو، وہی جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ تحفظ نہیں ملے گا۔ وی ول بی کنٹیسٹنگ، یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم اس کو آگے لے جائیں گے، ہم اس کو چلائیں گے، ہم اس میں پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ وی آر ورکنگ آن دیٹ، یہ مین ایشوز ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو بھی سیاست ابھی تک آئی ہے، اس سیاست میں یا تو مذہبی رنگ دیا گیا ہے، ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ساتھ لڑایا گیا ہے، یا ایک ریجن کو دوسرے ریجن کے ساتھ لڑایا گیا ہے۔ جو ایشوز ہیں، ڈیولپمنٹ ایشوز، سوشل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز، ان کو حل کرنے کی سنجیدہ کوششیں نہیں ہوئی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے جموں و کشمیر میں جو بد اعتمادی اور بے اطمینانی پا رہی ہے، اس بد اعتمادی اور بے اطمینانی کو ختم کریں۔ ان میں جو ایشوز جموں کے اندر ہیں، ان ایشوز کو اپنی پارٹی اٹھائے گی، جو ایشوز کشمیر کے اندر ہیں ان ایشوز کو ادھر اٹھائے گی۔ اسی طرح یہ ریجنل بیسس نہ ریلیجن بیسس ہوگا، انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ، ہم یہ کہیں گے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے نوجوان جو بری طرح پٹ چکا ہے ہر سرکار میں، اس کے روزگار کے وسائل ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ میں اس وقت ایسی بات نہیں کر رہا ہوں صرف پالیٹکس کی بات، میں سنجیدگی سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ماننا ہے کہ سرکاری ملازمت ہر ایک کو نہیں مل سکتی ہے، لیکن ایونیوز کریٹ کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف، اور ایک امبیلنس ہو گیا ہے سرکاری ملازمت اور کامن مین کی انکم میں، ایک امبیلنس ہو گیا ہے، ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے۔ بالکل سر۔ تو سر جس طرح سے آپ اپنی پارٹی کو جو ہے شروعات سے ہی لوگوں کا کافی پیار مل رہا ہے، چاہے کشمیر کی بات کریں چاہے جموں کی بات کریں، کافی پیار جو ہے اپنی پارٹی کو مل رہا ہے، اور مدعے جو اپنی پارٹی کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں کافی اہم مدعے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو چھونے والے مدعے ہیں، تو کیا میسیج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں عام جنتا کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، لیکن یہاں عادت رہی ہے، چاہے جموں خطہ ہو چاہے کشمیر، ہم جذبات کی رو میں آ کر اپنی ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، ہم ان کی جائز امنگوں کی ترجمان بن کے رہیں گے، ہم ان کے ترجمانی کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جذبات میں نہ آئیں، جذبات میں اپنا نقصان نہ کریں، ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیں، شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر مسٹر غلام حسن میر جی، جن کے ساتھ کافی سارے مدعوں پہ ہماری چرچا ہوئی اور انہوں نے اپنے ویوز ہمارے ساتھ سانجھا کیے۔ میں عرفہ احمد ڈینگ، نیوز سیر انڈیا کے لیے ادریس محمد کے ساتھ۔